السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے، بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ قال نعم، یسب ابا الرجل ویسب اباہ ویشتم امہ فیشتم امہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ حضرات، اس حدیث پاک سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو گویا اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اور گالی گلوچ یوں بھی ناجائز و حرام کام ہے۔ اگر ماں باپ ظلم کرتے ہیں تو بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے صبح ہی میں جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ کھلتا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ ماں باپ بیٹے پر ظلم کرتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہو، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہو، اگرچہ وہ ظلم کرتے ہو۔ حضرات، مالک جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگرچہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں پھر بھی اولاد پر ماں باپ کی اطاعت و خدمت لازم ہے، اس لیے کہ ان کے عظیم احسانات کے مقابلے میں ان کا ظلم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان سے ہو نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ حضرات، خالق و مالک رب تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنے اور جھڑکنے سے روکا ہے اور فرمایا کہ جب تم اپنے ماں باپ سے بات چیت کرو تو ادب و احترام ملحوظ رکھو، ورنہ مجرم قرار دیے جاؤ گے اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کے چکر میں ماں باپ سے گالی گلوچ تک کرتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں یا ان کو تنہا چھوڑ کر خود بیوی کے ساتھ دوسرا گھر بسا لیتے ہیں، اور ماں باپ بیچارے بڑھاپے میں اس اولاد کو دیکھتے رہتے ہیں جس کو بڑی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا تو خوشیوں کا اہتمام کیا تھا اور اس کو پروان چڑھانے میں، اس کی تعلیم دلانے میں کس قدر تکلیف اٹھائی تھی۔ آج وہی اولاد ماں باپ کو ایک آنکھ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ ہر گناہ و خطا سے محفوظ رکھے، خاص کر ماں باپ کی نافرمانی کی بلا و مصیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ غریب کا دل توڑا تو دردناک عذاب ملا۔ مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد عدالت میں ایک سوداگر تھا۔ ایک روز اس کی ماں اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے آئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں ہم سے ہر روز اسی طرح مانگ مانگ کر ہم کو محتاج بنا دینا چاہتی ہے۔ غریب ماں یہ سن کر روتے ہوئے چلی گئی اور بیٹے نے اسے کچھ نہ
سنا دیا۔ حضرات ماں کو حقیر سمجھنے کا دردناک عذاب ملاحظہ کیجیے۔ ایک دن یہ لڑکا تجارت کا مال لے کر گھر سے نکلا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا دیا، اور اس نوجوان کو راستے پر خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے رشتہ دار، دوست و احباب اس کو دیکھنے آئے تو اس نے برملا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ھذا جزائی فلو كنت اعطيت امي بيدي درهما ما قطعت يدي وسلب مالي، یہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے۔ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے ماں کو 1 روپیہ بھی دیا ہوتا تو میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ پھر سوداگر سے ملنے اس کی ماں بھی آئی تو اس نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تیرے ساتھ دشمنوں نے یہ کیا کیا؟ تو بیٹے نے کہا، امی جان، میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جائے۔ قالت یا بنی انی رضیت عنک، یعنی ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرات جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور ماں کی دعاؤں کی برکت سے اس نوجوان کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو ناراض کرنے کا عذاب کتنا دردناک ہوتا ہے، اور وہ عذاب اس دنیا ہی میں اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی درس ملا کہ ماں راضی ہو جائے اور خوش رہے تو آئی ہوئی بلا اور مصیبت رات ختم ہونے سے پہلے ہی دور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنے والے کے لیے صبح ہوتے ہی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اس کے لیے صبح ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ ماں باپ کے وفادار کے لیے صبح ہوتے ہی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دنیا ہی میں وفادار اولاد دیکھ لیتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت و محبت کی برکت سے روزی کا دروازہ اور تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جنت کی بہاروں کا لطف ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔